بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک روایت کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اس روایت سے بالعموم یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حدیث دین کا ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، یعنی جس طریقے سے ہم قرآن مجید سے مذہب اور دین کی ہدایات اخذ کرتے ہیں، سنت متواترہ سے مذہب اور دین کی ہدایات اخذ کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کی وہ رپورٹنگز، لوگوں کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے انیشیٹو پر، اپنی زبان میں، اپنے فہم کے مطابق تاریخی ریکارڈ کے طور پر دنیا تک پہنچائی ہیں، ان میں بھی دین کی انڈیپینڈنٹ ہدایات ہیں۔ یہ استدلال اس روایت سے کیا جاتا تھا۔ تو ہم نے اس روایت کی جو اصل صورتحال تھی جس میں وہ وجود پذیر ہوئی، وہ اصل بات، وہ اصل موقع، وہ اصل مقام، وہ اصل لوگ، وہ اصل نزاع جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت کی تھی، اس کو تحقیق کر کے لوگوں تک پہنچایا اور بتایا کہ جو بات اس روایت سے اخذ کی جا رہی ہے وہ در حقیقت اس میں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اس روایت میں کیا زیر بحث تھا؟ اس روایت میں زیر بحث تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول کی حیثیت سے جب دنیا میں موجود ہیں تو ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری اور ان کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنا یہ ہر بندہ مومن پر لازم ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، کہ رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اطاعت کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ جو بات میں بیان کروں تمہیں اور بتاؤں تمہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس سے انحراف کرو؟ تو یہ بات بالکل مختلف بات ہے اس نقطہ نظر سے جو بالعموم اس طرح کی روایات سے اخذ کیا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے کوئی بھی بات کوئی فرد آپ تک پہنچائے تو وہ دین کا انڈیپینڈنٹ سورس ہے، اس سے قانون اخذ کیا جائے گا، اس کی روشنی میں اب مذہب پر غور کیا جائے گا۔ جبکہ جو بات روایت میں زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میری اطاعت تم پر لازم ہے، چنانچہ اگر میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہمیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت پہنچاتے ہیں، کوئی حکم پہنچاتے ہیں، کوئی تلقین و نصیحت پہنچاتے ہیں، تو ایک بندہ مومن کی حیثیت سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے؟ کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے؟ نہیں، بلکہ اطاعت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان باتوں پر بھی غور کریں، ان پر بھی توجہ دیں، ان پر بھی تھوڑی دیر ٹھہر کر دیکھیں کہ اس میں کیا چیز بیان ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک پہنچی ہے۔ چنانچہ یہ رسول اللہ کی اطاعت ہی کا تقاضا ہے کہ جب آپ کی نسبت سے کوئی بات یعنی کوئی حدیث آپ تک پہنچے تو اس کے بعد ٹھہر کر توقف کر کے یہ دیکھا جائے کہ اس میں دین کی، یاد رہے دین کی، یعنی یہ دین نہیں ہے، اصلاً دین کے انڈیپینڈنٹ سورسز الگ سے موجود ہیں اور وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائے ہیں۔ آپ ہی کی ذات ہے جس سے دین ہمیں ملتا ہے۔ اس دنیا میں دین کا تنہا ماخذ، دین کا انڈیپینڈنٹ سورس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس ذات نے ہمیں قرآن و سنت کی صورت میں مذہب دیا ہے۔ یہ باتیں لوگوں نے آپ سے سن کے ہم تک پہنچائی ہیں، چنانچہ اب اطاعت کا تقاضا یہ کہ ہم ان باتوں کو سنیں گے، ان پر غور کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اصل دین تھا قرآن اور سنت میں، اس کی کون سی ہدایت کو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، کون سی ہدایت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہیں، گویا ان کی روشنی میں ہم ان لوگوں کی رپورٹنگز کا جائزہ لیں گے۔ تو غامدی صاحب نے یہی بات اپنی کتاب میں بھی بیان کی ہے۔ میں وہ مختصر سا حصہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس اصل سوال کی طرف آتا ہوں جو ہماری روایت کی ویڈیو پہ لوگوں نے اٹھایا تھا۔ ہم سب لکھتے ہیں کہ دین لا ریب انہی دو صورتوں میں ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا، یعنی دین قرآن و سنت ہی کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قرآن مجید
کے بارے میں یہ اہتمام کیا، اس کو لکھوایا، جمع کیا، پھر اس کو پڑھا، دہرایا، پھر اس کے حفاظ تیار ہوئے، پھر اس سے پوری امت نے وہ قرآن سیکھا اور آگے پہنچایا۔ یہی معاملہ سنت متواترہ کا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے حج کیا، پوری دنیا نے دیکھا، نسل در نسل منتقل ہوئی۔ لیکن کیا یہی اہتمام اپنی ان باتوں کے بارے میں بھی کیا جو لوگوں نے بیان کی؟ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں۔ اس لیے دین میں ان سے کوئی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے بعد غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس دائرے کے اندر البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو، یعنی جو دائرہ دین نے متعین کیا ہے قرآن و سنت کی صورت میں، اس سے ریلیونٹ کسی چیز کی وضاحت، کسی چیز پر عمل کا نمونہ، کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، کسی چیز کے اطلاقات کو نمایاں کر دینا، یہ چیزیں جو دین سے متعلق ہے اگر حدیثوں میں بھی آتی ہیں تو غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو۔ یعنی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصریف کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر کسی حدیث میں ہمیں دین سے متعلق کوئی ہدایت ملتی ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہمارا اطمینان علمی بھی ہوگا، عقلی بھی ہوگا، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ بات نہیں کی، ہمیں تو لوگوں نے بیان کی ہے، تو ہم تحقیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ جو اصل دین ہے اس کے کون سے پہلو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر واضح کرنے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں 1200 سے زائد احادیث کو جگہ دی ہے۔ وہ جگہ جو ہے وہ دین کے انڈیپینڈنٹ سورس کی حیثیت سے نہیں دی، بلکہ یہ بتایا ہے کہ اصل دین کی موجودگی میں لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا۔ تو ہماری جو ویڈیو تھی اس پر لوگوں نے بنیادی طور پہ 3 سوالات اٹھائے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ غامدی صاحب اس ضمن میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی تحقیق ہو جاتی ہے، سندن بھی ٹھیک ہے، اور یہ اطمینان بھی ہو جاتا ہے کہ دین کی اصل ہدایت جو قرآن و سنت میں موجود ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس پر میں نے یہ آپ کو غامدی صاحب کا موقف پڑھ کے سنایا۔ ان کی کتاب میزان میں یہ موجود ہے کہ اس کے بعد اس کی حجت ہر اس شخص پہ قائم ہو جائے گی، اس لیے کہ اطاعت کا یہی تقاضا ہے کہ اگر مجھ تک یہ بات پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے انحراف کروں۔ دوسرا سوال ہماری ویڈیو پہ جو لوگوں نے پوچھا تھا وہ سوال یہ تھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جس روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا جس سے لوگ بالعموم حدیث کو دین کا انڈیپینڈنٹ سورس قرار دیتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی احادیث کے بارے میں بھی کوئی بات کی ہے؟ بہت اچھا اور بڑا بنیادی سوال یہ لوگوں نے پوچھا ہے۔ یعنی ہم نے تو ایک روایت کے اوپر تنقید کی اور یہ بتایا کہ روایت میں وہ چیز زیر بحث نہیں جو اس سے اخذ کی جا رہی ہے، تو سوال لوگوں نے یہ پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ باتیں ان کے سامنے آئی تھیں؟ اگر آئی تھیں تو اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ کیونکہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا اس سے در حقیقت ہمیں وہ اصل روشنی ملے گی، وہ بصیرت حاصل ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے بارے میں ہمیں رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ تو اتفاق سے ہمارے استاد جناب غامدی صاحب حدیث پر جس پروجیکٹ کے تحت کام کر رہے ہیں اس میں ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے جو بالکل اسی موضوع سے متعلق ہے، اور گزشتہ کچھ عرصے میں وہ چیپٹر مکمل ہوا۔ یہاں نیچے آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا، آپ اس کو تفصیلی طور پہ وہاں پڑھ سکتے ہیں، ایک علمی تحقیقی کام ہے۔ لیکن میں اس چیپٹر میں سے
8 अहादीस यानी 8 नुमाइंदा रिवायात, दर हकीकत ये सैकड़ों की तादाद में अहादीस हैं, यानी एक ही रिवायत को मुख्तलिफ सहाबा मुख्तलिफ पहलुओं से बयान कर रहे हैं, मुख्तलिफ किताबों में नकल हो रही हैं, उनकी आगे रिवायत दर रिवायत हो रही है। तो दर हकीकत सैकड़ों रिवायात हैं जिनका खुलासा, जिनमें से चुनीदा नुमाइंदा 8 रिवायात हैं जिनका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करूंगा। और ये रिवायात हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनका क्या रवैया था, आपकी जो बातें उन तक पहुंचती थी, जिनको बिलुमूम अखबार अहाद या हदीस कहा जाता है। तो ये पढ़ने के बाद हर उस शख्स पे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब ये बातें, इनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नज़र से देखते हैं, और ख़ुद सहाबा जो आपके अव्वलीन मुखातबीन हैं वो किस नज़र से देखते हैं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। आगाज़ करते हैं। ये पहली रिवायत है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से। इन तमाम रिवायात के हवाले और चीज़ें आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख लेंगे और नीचे आपको लिंक पे भी मिल जाएंगी। तो इस बाब का उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म व अमल की रिवायात, यानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा आपकी अहदीस के बारे में क्या राय और क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने अपने वालिद सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि मैं जिस तरह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फलां बाज़ दूसरे हजरात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बयान करते हुए देखता हूँ, आपको उस तरह नहीं देखता। यानी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं कि उन्होंने अपने वालिद से ये कहा कि बाकी सहाबा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बिलुमूम बेतकल्लुफ़ बयान करते हैं, आप क्यों नहीं करते, तो इसकी क्या वजह है। तो उन्होंने फरमाया, साहबजादे, मैं जब से मुसलमान हुआ हूँ कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं हुआ। ये मामला नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ नहीं हूँ या उनसे दूर हूँ या उनकी बातें मेरे कानों तक पहुँचती नहीं हैं या मैं बेखबर हूँ। नहीं, फरमाया मैं जब से मुसलमान हुआ हूँ आपसे जुदा नहीं हुआ, लेकिन इसलिए डरता हूँ कि मैंने आपसे ही एक बात सुन रखी है। यानी बेटे को ये बता रहे हैं कि मैं रसूलुल्लाह की बातें ज़्यादा क्यों नहीं बताता, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात सुन रखी है, इसलिए नहीं बताता। और क्या कहा आपने, फरमाया था कि जिसने लोगों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर कोई झूठी बात मेरी निस्बत से बयान की, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना लेगा। कामदी साहब ने इसकी वजाहत में लिखा है कि यही एहतियात सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाज़ दूसरे जलील क़द्र सहाबा ने भी मलहूज़ रखी। वो जानते थे कि पूरा दीन कुरान और सुन्नत में महफूज है और वो मुसलमानों के इजमा और तवातुर से आने वाली नस्लों को मुंतकिल हो जाएगा। इसके अलावा, इस दीन के अलावा जो कुरान और सुन्नत में मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते और करते हैं उससे दीन में किसी अकीदा व अमल का इजाफा नहीं होता। लिहाजा इसको आगे बयान करना उनकी कोई दीनी जिम्मेदारी नहीं। ये बड़ा अहम नुक्ता है। यानी बेटा बाप से ये पूछता है कि रसूलुल्लाह की बातें क्यों नहीं बयान करते, तो आगे से कहते हैं कि भाई मैं डरता हूँ। तो अगर ये कोई दीनी जिम्मेदारी होती तो कुरान मजीद तो ये कहता है कि दीन अगर लोगों तक ना पहुँचाया तो फमा बल्लग़्त रिसाला, अल्लाह का पैगाम ही, हक के पैगम्बरी ही अदा नहीं किया। तो सहाबा को अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस की सूरत में दीन की मुस्तकिल इंडिपेंडेंट हिदायत दी थी, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हम तो डरते हैं ये बात बयान करते हुए। वो तो उनकी दीनी जिम्मेदारी थी कि वो उसको आगे बयान करते। हम सब लिखते हैं उनके लिए मुनासिब यही है कि एहतियात करें और आपकी निस्बत से ज़्यादा बातें बयान करने से गुरेज करें। तो ये पहली रिवायत थी जो हमने यहाँ पर अभी आपके सामने पढ़ी। इसके बाद दूसरी रिवायत है अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मुझे जो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ज़्यादा बातें बयान करने से रोकती है वो आपका यही इरशाद है कि जिसने जानते बूझते मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना देगा। यानी वो ये बता रहे हैं कि मामला यूँ नहीं है कि मैं बातें नहीं जानता, और मामला यूँ भी नहीं है कि वो बातें बयान करने की ख्वाहिश पैदा नहीं होती। नहीं, मैं डरता हूँ, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त तंबीह की हुई है कि मेरी निस्बत से ज़बान खोलना तो एहतियात से खोलना। अगली रिवायत है सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, खलीफा राशिद। फरमाया, खुदा की कसम मुझे जो चीज़ रसूलुल्लाह की बातें बयान करने से रोकती है वो ये नहीं कि आपकी बातें मुझे दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा याद नहीं होंगी। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला खलीफा राशिद क्या फरमाते हैं
کہ معاملہ یوں نہیں ہے کہ مجھے روایتیں یاد نہیں یا میں نے سنی نہیں یا میرے حافظے میں محفوظ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو سنا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں کہ آپ نے فرمایا جس نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ گویا اتنی سخت تنبیہ اور وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجھ سے متعلق بات نقل کرتے ہوئے زبانوں کو خیال اور تحفظ کی نفسیات میں رہنا چاہیے، یوں نہیں ہے کہ جو کچھ منہ میں آیا میری نسبت سے بیان کر دیا۔ تو کوئی خلیفہ راشد کا بیان ہے کہ میں تو ڈرتا ہوں یہ باتیں بیان ہی نہیں کرتا، تو اگر اس میں دین تھا، وہ دین کے انڈیپینڈنٹ سورس تھے، آپ نے پوری عمر ان کے ساتھ گزاری، تو کیا آپ نے ہمیں محروم کر دیا وہ باتیں بیان کرنے سے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دین کی کوئی مستقل ہدایت نہیں تھی۔ اگلی روایت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی دوسرے پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، جس نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری نسبت سے بیان کی اس کا انجام پھر یہی ہے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے۔ اگلی روایت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے، ان کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں میری نسبت سے زیادہ باتیں بیان کرنے سے بچو، جو شخص میری طرف سے کوئی بات کہے وہ حق اور سچ ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس شخص نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا یہ بات کبھی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں؟ کیا یہ بات کبھی سنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ باتیں بیان مت کرنا اور ان باتوں کو آگے مت پھیلانا؟ نہیں، وہاں پر تو اہتمام ہے، وہاں تو پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں تو سنی جا رہی ہیں، وہاں تو یاد کروائی جا رہی ہیں، وہاں تو لکھوائی جا رہی ہیں، لیکن اپنی باتوں کے بارے میں اتنا سخت رویہ ہے جیسے آتما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری باتیں کسی اور کی باتیں نہیں ہیں۔ اس سے لوگ یہی مغالطہ پیدا کریں گے کہ ایک دین ہے جو پیغمبر دے رہا ہے اور ایک اس کی نسبت سے یہ باتیں ہیں جو اس سے بالکل مختلف بیان ہو رہی ہیں۔ اگلی روایت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باتیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، بیان کرو، لیکن مجھ پر جھوٹ باندھنے کی جسارت نہ کرو، جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ چلو بیان کرنے چاہتے ہو تو بیان کر لو، تو غامدی صاحب نے لکھا ہے اس پہ، یعنی جس طرح میری باتیں بیان کرنا ضروری نہیں اسی طرح ناجائز بھی نہیں۔ اس طرح کی چیزیں لوگ اپنی محبوب شخصیات کے حوالے سے بیان کرتے ہی رہتے ہیں، تاہم ہر شخص کو محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی دوسرے شخص پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، اس کے نتائج نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ فطری احساس ہے، ہر انسان جو کسی کی مجلس میں جاتا ہے، کسی صحبت میں وقت گزارتا ہے، کسی سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور کسی کے مشن کو آگے لے کر بڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی باتیں بھی بیان کرتا ہے۔ تو میں تم لوگوں پر پابندی نہیں لگاتا، بیان کرنا چاہتے ہو بیان کرو، لیکن اس احتیاط کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے جو بالعموم لوگ بیان کرتے ہیں حدیث کے انڈیپینڈنٹ سورس کی حیثیت میں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باتیں بیان کرو، تو آپ ذرا اس کو آگے پڑھیں اور اس کو پیچھے پڑھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں روک نہیں رہا تمہیں، کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن یہ احتیاط یاد رکھو کہ وہی بات کرنی ہے جو حق اور سچ کی ہے۔ اس کے بعد دو روایتیں ہیں مزید۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ روایتیں ممبر پہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ بڑی دلنواز روایت ہے یہ، اور اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے بارے میں صحابہ کا کیا رویہ تھا بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو ممبر پہ بیٹھے کچھ رسول اللہ کی نسبت سے باتیں بیان کرتے ہوئے سنا، تو ابو موسیٰ نے فرمایا تمہارا یہ ساتھی یا حافظ ہلاک ہونے والا ہے، یعنی بڑی مشکل میں ہے۔ ایک تعبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت ہمیں فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کو اپنے اوپر لازم پکڑو، تم عنقریب ایسے لوگوں کی طرف جاؤ گے جو میری باتیں بیان کرنا پسند کریں گے۔ سو یاد رکھو جو شخص میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا دیتا ہے۔ جس نے میری بات اچھی طرح یاد رکھی ہو وہ بیان کرنا چاہے تو ضرور بیان کر۔ غامدی صاحب نے اس پر بھی ایک وضاحتی نوٹ لکھا ہے کہ جب یہ کہا کہ عنقریب تم دیکھو گے کہ لوگ میری باتیں بیان کرنا پسند کریں گے،
تو اس پر انہوں نے لکھا ہے یہ اسی فطری تقاضے کا بیان ہے جس کی طرف اوپر کی روایت میں اشارہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے خطا علم کی جو دولت ہم حدیث کی کتابوں میں پاتے ہیں وہ اسی سے حاصل ہوتی ہے. یعنی لوگ بیان کرتے ہیں، بڑی اچھی بات انہوں نے بیان کی، وہ نہ بیان کرتے تو ہم کیسے جانتے کہ ہمارے پیغمبر کیسے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے معاملہ کرتے تھے، ان کی جامہ زیبی کیا تھی، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کے معاملات کیا تھے. تو یہ سارا کا سارا تاریخی ریکارڈ ہم آج کے دور میں اپنی محبوب ہستیوں اور شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اپنے پیغمبر اور خدا کے آخری پیغمبر اور قیامت تک زمین پر خدا کی حجت کے بارے میں نہیں جاننا چاہیں گے. تو یہ بڑا احسان ہے صحابہ کا کہ انہوں نے بیان کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہ کی وہ تنبیہ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ دین کا کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اندر ایک فطری ارج، ایک تقاضا ہے، بیان کرنا چاہتے ہیں بیان کریں، لیکن اصل دین کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے گا. یہ آخری روایت ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے قرآن کے سوا کوئی چیز نہ لکھو، جس نے میرے حوالے سے کوئی چیز قرآن کے سوا لکھ رکھی ہے اس کو لازماً مٹا دے. اس سے کیا مراد ہے؟ غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس لیے فرمایا کہ نزول قرآن کے زمانے میں اس کا شدید اندیشہ تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز قرآن کی حیثیت سے لوگوں تک نہ پہنچے، یعنی قرآن کی حیثیت سے لوگوں تک پہنچا دی جائے گی. بعد میں جب یہ اندیشہ نہیں رہا تو یہ پابندی بھی باقی نہیں رہی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ ساری روایات سندن صحیح روایات، ان کی پوری جانچ پڑتال کی گئی ہے، ان کے تمام جو مصادر اور مراجع ہیں اور جو شواہد ہیں یہ اور کہاں کہاں نقل ہوئی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں یہ روایتیں ہیں. یہ سب آپ کو اس تحقیقی کام میں نیچے مل جائیں گی. تو جو آخری بات فرمائی رسول اللہ نے وہ یہ کہ جس وقت قرآن لکھوا رہا ہوں تو ان باتوں کو میری نسبت سے کوئی بات ہے اس کو نہ لکھو، غلط مبحث پیدا ہوگا. تو اگر دین کا کوئی انڈیپینڈنٹ سورس ہے تو کہنا چاہیے جس طرح قرآن لکھوا رہا ہوں اس طرح اپنی باتیں بھی لکھوا رہا ہوں، دونوں کو لکھو، دونوں میں دین کی مستقل ہدایات نقل ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہوا. تو یہ 8 روایات ہیں. ان روایات کو پڑھنے کے بعد خود حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف ہے اور صحابہ اکرام میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح سامنے آ جاتا ہے. آخری سوال، جو تیسرا سوال ہماری اس ویڈیو پہ لوگوں نے بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس میں دین کے مستقل احکام ہمیں ملتے ہیں اور لوگوں نے اس میں سے چند چیزوں کو پیش بھی کیا. تو میری ان سے درخواست ہوگی کہ غامدی صاحب کی کتاب میزان کا ابتدائی حصہ ضرور پڑھیں. ان میں ان تمام روایات کے بارے میں جنہیں لوگ بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معلومات تو نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ انسان کی فطرت میں ہے، صرف روایتوں میں بیان ہوئی ہے. تو اب تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم روایت کو انڈیپینڈنٹ سورس سمجھیں دین کا. تو اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تو غامدی صاحب کی کتاب میزان کا ابتدائی حصہ ضرور پڑھیں. اس میں ان تمام روایات کو زیر بحث لا کر بتایا گیا ہے کہ وہ روایتیں کوئی نئی بات بیان نہیں کر رہی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.